السلام علیکم. میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل سے آج بات کرتے ہیں اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبہ یا وومن اسٹیٹس ان اسلام. تو اس موضوع کو چننا آج کے زمانے کے اعتبار سے انتہائی اہم چیز ہے، کیونکہ اس دنیا میں عورت کا کردار بہت اہم ہے. تو اس کے حقوق بھی اسلام میں، جو کہ انسانی اعتبار سے فطرت کے حامل جو ہمارا دین ہے، مذہب ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے عورت کو مساوی حقوق ساتھ دیے ہیں. تو رب تعالیٰ نے قرآن میں، اپنے کلام میں، اور پھر محبوب آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور دنیاوی زندگی کے جتنے بھی معاملات تھے، ان کی پوری زندگی کو انسانیت کے لیے رول ماڈل بنایا، ٹھیک ہے، یا انسانیت کو یہ پیغام پہنچایا کہ عورت کے معاملے میں جو ہے مرد کا کیا کردار ہوگا، یا عورت کو کیسے ڈیل کرنا ہے مرد نے، ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پہ عرب معاشرے میں اور اس سے پہلے دور میں بھی عورت کو وہ مقام یا عزت حاصل نہیں تھی جو کہ دین نے واضح کیا، ٹھیک ہے. تو اس لیے رب نے جو ہے اس ٹائم ضروری جانا کہ عورت کے تمام حقوق جو ہے وہ یا حقوق و مرتبہ جو ہے پھر معاشرے میں اس کی زندگی کا کردار جو ہے وہ واضح کیا جائے، ٹھیک ہے. تو ان باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ہم، یا انسان ان باتوں سے اندازہ لگا لے کہ اس کو اللہ نے برابری کے حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے. تو رب نے جو پیغام و حکمت یا پیغام حکم انسانیت کے لیے دیا ہے، پہلے وہ اپنے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پریکٹیکلی عمل کروا کے دنیا کو نمونہ یا مثال پیش کی ہے رب نے، تاکہ انسان کے ذہن میں کوئی شک و دام، جیسے کہ انسانی عقل شعور جو ہے وہ بہت جو ہے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے رجوع الہی کے پہلے. تو جو سوچ ہے وہ عقل انسان کی، اس کو کئی ایسے شک و شبہات اس کے ذہن میں خیالات آ سکتے ہیں جو کہ شیطان وسوسے ڈال سکتا ہے اس کے ذہن میں. تو رب تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے یہ بات، اس لیے ہی رب نے یہ تمام بندوبست جو ہے پہلے سے کیے ہوئے ہیں. آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل قرآن کر کے، یا دوران قرآن جو نازل ہوا اس کے دوران دنیا میں پیغام اتارا، ٹھیک ہے، کہ عورتوں سے ناانصافیاں یا ظلم و جبر کسی طور پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بات تو ہے حقیقی اور خالصتاً دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو رد کرنے والا کسی صورت مومن یا مسلمان باقی نہیں رہتا. تو اب دنیا میں موجود باقی مذاہب اور تہذیبیں جو پہلے سے ایگزسٹ کرتی تھی اسلام سے، ان کے لیے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، یا اس کے بعد جب آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو جو ان پر ایمان نہیں لائے، وہ ہی مذاہب جو اپنے آباء و اجداد کے دین پہ قائم رہے، جب ان کے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ضروری نہیں تھا، تو یہ بات آپ اس طرح سے مان لیں کہ پھر وہ عورت کو کیا مقام دیں گے، ٹھیک ہے، جن کے نزدیک آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا جو ہے وہ ضروری نہیں تھا. یہ بنیادی سوچ کا سوال ہے جو آج کے زمانے میں میری مائیں بہنیں سمجھنے سے قاصر ہیں. اب وہ تہذیبیں اور مذاہب آج بھی دنیا میں اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کر رہی ہیں، ان کی شریعت کے خلاف کام کر رہی ہیں. وہ اپنا کردار دشمنی کا اور منافقت کا آج بھی نبھا رہی ہیں، ویسے ہی جیسا کہ وہ ان کے دور میں نبھاتی آئی ہیں، کیونکہ ہر دور قیامت تک جو ہے وہ آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی ہے، ٹھیک ہے. اب جب اسلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عورت کو بنیادی حقوق ازواجی اور معاشرتی زندگی میں دیے، تو ظاہری سی بات ہے پھر عورت جو عرب معاشرے میں اس وقت اس زمانے میں جو ہے عورت کو ظلم و جبر یا جس تکلیف دہ زندگی کا شکار تھی وہ عورت، اس وقت
کے لیے مسیحا بنا دین، ٹھیک ہے. تو عرب کی عورتیں جو ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ مسلمان ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. تو وہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور شخصیت سے جو ہے وہ انسپائر ہوئی، اور پھر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا. تو یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب آپ سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اما ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا. تب آقا کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، محض 25 سال، ٹھیک ہے. اور اما ختیجہ کی رضی اللہ عنہما کی عمر جو ہے وہ 40 یا 45 سال روایات کے مطابق ہے. تو اب یہ سوال اور اعتراض جو بدبخت اٹھاتے ہیں آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جو لعنتی لوگ جو یہ سوال اٹھاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں اور اس چیز کو بطور سازش استعمال کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی شادیاں کی. اب آج کے زمانے کی نوجوان نسل جو مائیں بہنیں ہیں وہ یہ سوچیں ذرا کہ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ کیا 25 سال کا جو بھرپور جوانی کا کی عمر ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ 40 یا 45 سال کی عورت سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوگا. تو یہ سوال آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں اور اس کا جواب بھی آپ کو خود ہی مل جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ جو مائیں بہنیں ویسٹرن کلچر سے مائل ہو کے یا انڈین ایشین کلچر سے مائل ہو کے پروپیگنڈا اور سازش میں آ کے دین کے خلاف سوال اور اعتراضات کرتی نظر آتی ہیں، یہ وہ دین سے دور اور لا علمی کی وجہ سے یہ فعل اور عمل کی مرتب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. زیادہ تر عورتیں مائیں بہنیں جو ہیں 95%، 95% دین سے لا علمی کی وجہ سے اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اس بے حیائی اور فحش یا آزاد خیال سیکولر معاشرے کا حصہ بن کر نرخے میں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ انہیں ماؤں بہنوں یا بیٹیوں کی آسانی اور فائدہ کے لیے آج کا موضوع بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو غور سے سنیں بہنیں اور دیکھیں، آج کا 25 سال کا جوان جو جوانی کی انتہائی درجے کی عمر ہے 25 سال کا، کیا وہ 45 سال کی بیوہ خاتون سے شادی کرے گا؟ ہرگز نہیں، ٹھیک ہے. اس کی پریورٹی ہوگی 16، 17 یا 18 سال کی لڑکی عورت سے شادی کرنا 25 سال کے جوان کی. اب یہ مرد کی فطرت کے خلاف عمل جو آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کر کے دکھایا ہے اور اما ختیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی ہے، اس کی بنیادی وجہ عورت کے مقام یعنی سٹیٹس کو اس جہالت کے عرب کے زمانے میں بحال کرنا تھا، جو اس زمانے میں عورت جس ظلم و جبر کا شکار تھی اس کو اس ظلم و جبر سے نکالنا تھا، ٹھیک ہے. اب اما ختیجہ رضی اللہ عنہما جو ہیں یا اما تو یعنی مومنوں کی ماں جو ہیں، پھر وہ یہ جو ہیں پہلی ماں ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر جو ہے نبوت کی تصدیق کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے کا جو شرف انہیں حاصل ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ اما ختیجہ نے نبوت کی تصدیق کی اور اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ عنہما کا لقب جو ہے وہ طاہرہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ بہنیں مائیں آج کی خود اندازہ کریں کہ ایکسیپٹنس آف پروفیسی میں عورت کا پہلا کردار کتنا عظیم اور بلند ہے، ٹھیک ہے. تو پھر ایک جو ہے بیوہ ہونے کے باوجود، پھر عمر دراز ہونے کے باوجود آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی خواہش پہ جو دین اسلام دین کی سربلندی یا دین کو اجاگر کرنے کے لیے پہلی چیز اللہ کی رضا میں شامل جن کو کیا وہ عورت جو ہے اما ختیجہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے عورت کو عرب میں کتنا مقام حاصل ہوا ذرا تصور میں لائیں اور اس کو سوچیں کہ
وہ کیا حالات تھے.